ہمارے معاشرے میں خواتین کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد. کافی سارے پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں انہیں اپنی فیلڈ میں جگہ بنانے کے لیے آدمیوں سے تقریباً 100 ٹائمز زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ کا ایسا خواب، کوئی ایسا گول جسے آپ اچیو کرنا چاہتے ہو؟ کہ میرا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ میں اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کروں. ایسا فیکٹر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر مجھ میں تھا یا اس چیز پہ میں نے کام کیا جس کی وجہ سے آپ آج کامیاب ہیں، وہ فیکٹر کیا ہے؟ کنسسٹنٹ رہنا اور پازیٹیو رہنا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کے کام سے، جن کی زندگی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور ان کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سرٹیفیکیشن اینڈ ایکریڈیشن پیکٹا پنجاب کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھلے 10 سالوں سے آلموسٹ شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں. ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ بے شمار ٹریننگز بھی کروا چکی ہیں اور جو کریکولم ہے، ایجوکیشن کریکولم، اس پہ ایک بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. تو ہم ان سے ایجوکیشن سسٹم کے مسائل پہ بھی بات کریں گے اور خواتین جب کسی پروفیشن میں کام کرتی ہیں تو ان کو خاص طور پہ کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا آپس میں لنکیج اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے یا جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شکیلہ پروین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میم میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کی، پھر آپ نے سوچا کہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں ہی سرو کروں. تو یہ آپ نے کیوں سوچا، کیا وجوہات تھیں اس کی؟ تھینک یو علی. بیسیکلی مجھے اسٹارٹ میں لگتا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ ٹیچر. جب میں نے اسٹڈیز میری چل رہی تھی تو آئی ہیو کمپلیٹڈ ماسٹرس ان ایجوکیشن اینڈ دین ایم فل ان ایجوکیشن اینڈ آفٹر دیٹ پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک میں سیلف میڈ اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے ساتھ ساتھ اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نے اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں ایز اے ماسٹر ٹرینر اور ایز اے لیکچرر پڑھایا. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم اے ویری گڈ ٹیچر. سو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیشن جب آپ کا پروفیشن بن جائے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. تو پڑھانے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ٹیچنگ میرا پیشن ہی نہیں، پیشن بھی ہے اور یہ میرا پروفیشن بھی ہے. سو اسی کو میں لے کے آگے چلی اور الحمدللہ ان 2017 آئی ایم سلیکٹڈ تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن ایز اے سینئر ہیڈ مسٹریس. اور اس کے بعد میں نے پھر پبلک سیکٹر میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی کام کیا اور ایز اے ڈپٹی ڈی او بھی کام کیا. سو ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیچنگ دونوں فیلڈز میں اور ٹریننگ، ان تینوں فیلڈز کو میں نے بہت انجوائے بھی کیا اور اس میں کام بھی کیا اور ابھی بھی کر رہی ہوں. میم زیادہ اچھا آپ کو کس طرف لگا، مطلب تعلیم دینا، لوگوں کو ٹیچ کرنا، وہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے یا ایڈمنسٹریشن والا کام زیادہ آپ کو پسند ہے؟ علی مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کین بی ڈن بائی اینی بڈی کیونکہ اس میں آپ کو ڈائریکشنز دینی ہوتی ہے. اور ٹیچنگ جو ہے یہ ایوری بڈی کان ڈو دس. ٹیچنگ ایک آرٹ ہے اور یہ سائنس بھی ہے بیسیکلی. سو میرا خیال ہے کہ آئی ایم اے ویری گڈ ٹیچر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک لمبے عرصے تک میں نے ایڈمنسٹریشن کی اور ابھی بھی میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیچنگ تو ایک آرٹ ہے لیکن اگر آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ ایک بہت اچھی ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں تو آپ کا پھر افیکٹ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو دونوں فیلڈز ہی بہت اچھی ہیں اور دونوں فیلڈز کو میں نے بہت انجوائے کیا اور کر رہی ہوں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے ڈپٹی ڈائریکٹر سرٹیفکیشن اینڈ ایکریڈیشن پیکٹا پنجاب، آپ نے کوئی میجر سٹیپس جو لیے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو شاید پہلے نہیں ہوئی ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ کیا ہیں؟
ایگزیکٹلی علی، پہلے اس ایریا میں بالکل پنجاب میں کام نہیں ہوا کیونکہ سرٹیفکیشن اور ایکریڈیشن کے حوالے سے ہم نے کام نہیں کیا، اور ابھی پیکٹا کے انڈر ہم ٹیچر لائسنسنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. جو میرے پاس برانچ ہے اس میں صرف سندھ میں کام ہوا ہے اور پنجاب میں بالکل بھی کام نہیں ہے. اور گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ جیسے آپ دیکھیں میڈیسن میں کوئی جاتا ہے، کوئی لائر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، ان کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، ان کے کورسز ہوتے ہیں، ان کو الاؤ کیا جاتا ہے. کسی نے اگر گاڑی رن کرنی ہے تو گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے. تو ٹیچرز جو ہے وہ تو بچوں کو ٹرین کر رہا ہے تو اس کے پاس لائسنس ہونا تو بہت ضروری ہے. سو ہم ٹیچر لائسنسنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی ہم اس کی پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ میری کوآرڈینیشن ہے اور ہم اپنے پیکٹا کو بھی انٹرنیشنلی سرٹیفائی کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ٹیچر لائسنسنگ جو ہے پورے پنجاب میں اسٹارٹ کروانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور ہسٹری میں پہلے اس پہ کام نہیں ہوا. میم پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا پرابلم جو یوتھ فیس کر رہی ہے وہ گریجویشن کرتی ہے، ماسٹرز کرتی ہے، ایون کچھ کیسز میں PhD بھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی، ان کو کوئی اچھی جاب نہیں ملتی یا جو جاب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جاب نہیں ملتی. اس پرابلم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا علی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو پروفیشن چوز کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. سب سے پہلا مسئلہ کریئر یہ ہے کاؤنسلنگ نہیں کرتے. سب سے پہلے ہمیں بچوں کی چوائس دیکھنی چاہیے. چوائس کی بیس پہ ان کی پرسنالٹی انالیسس کر کے ان کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ کون سا پروفیشن میچ کرتا ہے، اس میں وہ ایکسل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں بائی چانس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان ایریاز میں جن میں وہ جانا نہیں چاہتے وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر جا کے وہ ایکسیلنس حاصل نہیں کر سکتے. یونیورسٹیز میں بھی اگر دیکھا جائے تو بچے ڈگری کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈریمز کو اور اپنی ڈیزائر کو اور اپنی چوائس کو نہیں دیکھتے. رائٹ، اب ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، ہماری یونیورسٹیز کو بھی پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی مارکیٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی ورک فورس کس ایریے میں چاہیے اور ہماری یونیورسٹیز کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر کے مارکیٹ میں بھیجنا ہے. سو جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو ان کو ویلکم کیا جائے، ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں اور وہ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی اماؤنٹ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد، ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں جائے اور ان کو ویلکم ہی نہ کیا جائے اور وہ ڈپریشن میں چلے جائے اور ملٹیپل پرابلمس میں چلے جائے. سو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کریئر کاؤنسلنگ انیشیل اسٹیج پہ، اور اس کے بعد سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پلان کرنا چاہیے اور یونیورسٹیز میں جن ایریاز میں مارکیٹ میں جتنے لوگ ہمیں ریکوائرڈ ہیں اتنے ہی لوگ ریڈی کرنے چاہیے، سو دیٹ یہ جو ان امپلائمنٹ والا ایلیمنٹ ہے اور اچھی ورک فورس والا جو ان کا نہ ہونا جو ہے ایک پرابلم ہے، یہ حل ہو سکے. اچھا، جو آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی، مجھے اس میں سے ایک جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ڈگری کرنا چاہتے ہیں، وہی ڈگری کرنا چاہتے ہیں جس میں آگے جابس نہیں ہیں انفارچونیٹلی، اس صورتحال میں وہ کیا کریں؟ گورنمنٹ ان کو سوئچ کرے گی کسی اور ڈگری میں، کسی اور پروگرام میں، یا ان کو سکلز کی طرف لے کے جائے گی؟ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ اچھا، گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹو لے رہی ہے. یہ پریزنٹ ہماری گورنمنٹ جو ہے، ابھی دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہم میٹرک ٹیک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں میڈیا بھی اور ہر جگہ پہ یہی بات ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ AI کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اسکلز کا دور ہے. تو میٹرک ٹیک ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ جس کے تھرو ہم میٹرک سے ہی ڈیفائن کر دیں گے بچوں کے لیے کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. میٹرک ٹیک کے ذریعے بچوں کو اسکلز حاصل ہوں گی، ٹیکنالوجی میں وہ ایکسیلنس حاصل کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، مارکیٹ پلیس میں اگر بچوں کے لیے جابس نہیں ہیں تو انہیں اپنے لیے جابس خود کریٹ کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ جاب سیکنگ کی طرف جائیں، وائی ناٹ وہ جاب کریٹر بنے اور وہ دوسروں کو جابس آفر کریں. اس کے لیے گورنمنٹ ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرامز بھی کر رہی ہے، جیسے ابھی ہماری CM صاحبہ نے ہنرمند نوجوان کے نام سے اور خواتین کے لیے بہت سارے IT کے کورسز جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ گورنمنٹ سیریس ہے ان چیزوں کو لے کے اور
فیوچر میں انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے, جیسے علی آپ دیکھیں کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان ایک یوتھ سوسائٹی ہے, 60% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے, اور یوتھ کسی بھی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. سو اگر ہم بہت اچھے سے پلان کر کے اپنے یوتھ کو یوٹیلائز کریں ڈفرینٹ ایریاز میں, اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں سرو کرنے کے لیے, تو ہمیں اس سے بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے. اچھا میم, آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب, کوئی ایسا گول جسے آپ اچیو کرنا چاہتی ہوں, کسی ایسے خواب کو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ چونکہ علی میں ایجوکیشن میری فیلڈ ہے, تو شروع سے ہی میرا خواب ہے کہ میرا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ میں اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کروں اور بچیوں کو اسکل بیس ایجوکیشن دوں, سو جب وہ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے نکلیں تو وہ امپاورڈ ہوں, اور وہ بینگ اے مدر, بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے سسٹر, بینگ اے وائف, جو بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ویمن اور ایک امپاور ویمن کے طور پہ بھی پاکستان کو سرو کریں, بلکہ پوری دنیا میں سرو کریں. دس از مائی ڈریم. آپ نے خود ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ پروفیشنلی کام کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا خاتون کو, ہمارے معاشرے میں خواتین کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد؟ یس, بینگ آلدو کہ ہماری سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ایشیا ہے اور ایشیا میں زیادہ میل ڈومیننس ہماری, اگر دیکھا جائے تو براٹ اپ جب بچی اور بچی کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈفرینٹ لائنس پہ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں فرق تو بہت زیادہ آیا ہے, لیکن ابھی بھی یہ چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. فیوڈل سسٹم بھی ہے ہمارے ہاں, تو خواتین کو مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں. انہیں اپنی فیلڈ میں جگہ بنانے کے لیے آدمیوں سے تقریباً 100 ٹائمز زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور پھر بھی ایکسیپٹنس کا ایلیمنٹ جو ہے, although it's quite better now, لیکن پھر بھی ایشوز تو ہیں. اور اگر ورکنگ مدر ہے تو بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا ہونا اداروں میں وہ بہت ضروری ہے. بینگ اے اسکول ہیڈ میں نے دیکھا کہ مدرس کے لیے ایشو ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئیں, تو میرا خیال ہے کہ ایشوز ہیں, لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. ہم ڈے کیئر سینٹر کی فیسلٹیز دیں, اور ہم کمپین چلائیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ خواتین اور مرد جو کہ ہماری سوسائٹی کا بہت اہم حصہ ہے, مل کے اگر وہ سوسائٹی کو سرو کرتے ہیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی سوسائٹی کو, اپنے کنٹری کو سرو کر سکتے ہیں, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کنٹریز میں جا سکتا ہے. میم, کوئی ایک ایسا فیکٹر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر مجھ میں تھا یا اس چیز پہ میں نے کام کیا جس کی وجہ سے آپ آج کامیاب ہیں, وہ فیکٹر کیا ہے؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو کنسسٹنٹ رہنا اور پازیٹیو رہنا چیزوں کے حوالے سے. جب بھی کچھ ڈیسائیڈ کر لیں, اور میرا خیال ہے کہ خواب دیکھنا بھی ایک خواب دیکھیں, پھر بڑا سوچنا, خواب دیکھیں, پھر ان پہ کنسسٹنٹ رہیں, اس کے لیے کام کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور نوازتی ہے. تو یہ میرا میسج بھی ہے فار دا اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ اسٹرگل کیسے کریں گے. سو بڑا سوچیں, اچھا سوچیں, اور کنسسٹنٹ رہیں, خود پہ ٹرسٹ کریں, اور اسٹرگل کریں, اور ڈیفینیٹلی آپ کو منزل ملے گی. صحیح. میم, آخر میں کوئی یوتھ کے لیے میسج, ویسے تو آپ نے بہت ساری باتیں اس میں کہہ دی ہیں, لیکن پھر بھی اینڈ پہ کلوزنگ کوئی ریمارکس, کوئی بات خواتین کو آپ کہنا چاہیں, یوتھ کو کہنا چاہیں تو اور پلیٹ فارم. لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا دنیا میں, ڈیفینیٹلی اس نے پلان کیا ہے تو ہمیں بھیجا ہے. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس, اٹس اے پارٹ آف لائف. سو ان کے ساتھ اسٹک ہو کے نہیں بیٹھے رہیں, اور زندگی کا شکر ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں, اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں, لگے رہیں, کیونکہ زندگی اور وقت جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, یہ انتظار نہیں کرتا. سو آپ بھی انتظار نہیں کریں. ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ اسٹرگل ہے اور دعا ہے, وہ کرتے رہیں. زندگی مشکل تو ہوتی ہے, لیکن اسے آسان ہم نے خود بنانا ہوتا ہے, اور یہ ہم بناتے ہیں اپنی محنت سے, پازیٹیوٹی سے, کنسسٹنسی سے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیلہ پروین صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ خواتین جو ہیں جو اس انٹرویو کو دیکھ رہی ہوں گی، ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہوں گی جو ان کی زندگی میں کام آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.